جی آپ لے لو. آج کی جو پریس کانفرنس ہے جامع مسجد بنارس گیان واپی محلے میں واقع جامع مسجد بنارس جو گیان واپی محلے میں واقع ہے، تو اس میں جو وہاں کی ضلعی عدالت نے جو فیصلہ کیا کہ تہخانے میں جو ساؤتھ سیلاب ہے اس کو ہمارے ہندو بھائیوں کی عبادت کے لیے انہوں نے دے دیا ہے، یہ عدلیہ کے اصولوں اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. وہ تہخانہ بھی اور تہخانے کے اوپر کی جو مسجد ہے وہ بالکل ایک مکمل مسجد ہے، اور جو ASI کی رپورٹ وغیرہ ہے وہ دعویٰ ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ قطعی ثبوت نہیں ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھے بغیر عدلیہ نے جو فیصلہ دیا ہے، جوڈیشری نے جو فیصلہ دیا ہے، وہ جوڈیشری کے اصولوں کے خلاف ہے، اور اس سے جو ملک بھر میں میسج گیا ہے کہ عدلیہ کا فیصلہ جانبدار ہے، عدلیہ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے. اس سے عدلیہ کا وقار، عدلیہ کی عزت، عدلیہ کا احترام یہ مجروح ہوا ہے، اور عدلیہ پر جو عوام کو بھروسہ ہونا چاہیے وہ بھروسہ ٹوٹ رہا ہے. اب یہ مسئلہ صرف گیان واپی کی یا جامع مسجد بنارس کی اس مسجد ہی کا نہیں ہے. جو ہمارے ملک میں پولیٹیشینز ہیں، جو حکمران ہیں، ان کی کیا حمایت ہے، ان کا کوئی سپورٹ ہے، یا عدلیہ ان کے اشاروں پہ کام کر رہی ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں. تو یہ ایک بڑا سوال ہے. اسی کے ساتھ جو بیوروکریسی ہے، ایڈمنسٹریشن، جیسے کہ اس فیصلے میں کہا گیا کہ 7 دن کے اندر اس کا انتظام کریں، لیکن فیصلہ آتے ہی فوری ایڈمنسٹریشن اتنا ایکٹیو ہو گیا کہ دن شروع ہونے سے پہلے انہوں نے وہاں پوجا کا انتظام بیریکیڈز کاٹ کے کر اتنا ایکٹیو. تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے موجودہ حکمران، یہاں کا جو ہمارا ایڈمنسٹریشن اور ہماری جوڈیشری، یہ سب یہاں پر ایک انصاف کے تقاضوں کو سماج میں سب کی ترقی، سب کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہو رہا ہے. یہ بات، اس سے جو نقصان ہو رہا ہے کہ مسلم سماج کو خاص طور پر اور دیگر تمام اقلیتوں کو ان کا جو ایڈمنسٹریشن پہ، حکمرانوں پہ، یہاں کے سسٹم پر اور جوڈیشری پہ خاص طور پر جو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم پہ ظلم ہوا تو ہم کس کے پاس انصاف کے لیے جائیں، یہ بہت مجروح ہو. اس سے نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں میں مایوسی، لوگوں میں فکر مندی، اور لوگ بہت پریشان ہیں، سفوکیشن ہے. آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم اسی سفوکیشن کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ سمجھیں. میں ہمارے غیر مسلم سماج کے بڑے لوگوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں، اور یہ جو فرقہ پرست تنگ نظر جو لوگ ہیں، جو سماج میں ان بنیادوں کو، دیش کی بنیادوں کو توڑ رہے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. ہم مسلمان بھائیوں سے صبر کی اپیل کرتے ہیں، تحمل کی اپیل کرتے ہیں، لیکن کب تک اپیل کریں گے اگر حکومت، جوڈیشری، بیوروکریسی مسلمانوں کے صبر کا اور ان کے تحمل کا استحصال کر رہی ہے؟ تو یہ اب مسلمان قیادت کے بھی بس میں نہیں رہے گا کہ مسلمانوں کو بار بار کہیں کہ صبر کرو، تحمل کرو. اگر مسلمان صبر اور تحمل کے اس راستے کو چھوڑ دیں گے تو مسلمانوں کا تو نقصان ہے. اس لیے ہم مسلمانوں سے چاہتے ہیں کہ وہ صبر اور تحمل کریں، لیکن اگر وہ صبر اور تحمل کرنا چھوڑ دیں گے تو سارے دیش کا نقصان ہو. اس بات کو سمجھنا ہماری بھی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. تو آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم تمام لوگوں سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ سماج میں مسلمانوں اور خصوصیتی اقلیتوں کے اندر یہ سفوکیشن ہے، اگر اس کو حکومت ایڈریس نہیں کرے گی اور جوڈیشری پر اعتماد بحال نہیں ہوگا تو اس دیش میں یہ حکمران اس دیش کو تباہ و تاراج کرتے ہیں. ہم کو اس دیش کو ان حکمرانوں کی لائی ہوئی اس تباہی سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. کہ انڈیا کا جوڈیشیل سسٹم
یہ اس کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک آ گیا ہے. جس طرح ون سائیڈڈ طریقے سے یک طرفہ طور پر جاتے جاتے اسی سے سمجھا جا سکتا ہے پھر ان کو انعامات بھی مل جائیں گے. جاتے جاتے کا کیا ہونا؟ ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج صاحب نے جاتے جاتے ریٹائرمنٹ سے ٹھیک پہلے آخری فیصلہ کیا آپ نے. اس طرح کا فیصلہ دے دیا اور پھر اوپر کی عدالتیں ٹیکنیکل ریزن سے اس فیصلے کو میں دخل دینے کو تیار نہیں ہیں، تو ایک پارٹی کا تو پورا حق مارا گیا. کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کہاں روئیں گے؟ تو آپ لوگوں کو اسی لیے بلایا ہے، تکلیف دی ہے. اور جب ملک میں ہاں بتائیے، پریس کلب والے کہتے ہیں کہ نہیں اس سبجیکٹ کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے، تو کون سے سبجیکٹ پہ ہم بات کریں گے؟ وہ سبجیکٹ کیا ہوگا جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، اور وہ سبجیکٹ کیا ہوگا جس پہ بات نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کا فیصلہ بھی سبجیکٹ کے اوپر ہوگا. اگر ہمارے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہے تو ہم تو پریس کلب کے پاس ہی جائیں گے نا. کس کے پاس جائیں گے؟ وہاں بھی نہیں جا سکتے. تو ایسی سچویشن میں ہم کھڑے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. تو جیسا کہ اور سب لوگوں نے کہی وہ بات، میں اس کو سب کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات اس حد تک نہ بڑھنی چاہیے جو خرابی کی طرف چلی جائے. خراب نہیں ہونے دینا چاہیے. ملک کو بڑی تکلیفوں سے، بڑی قربانیوں سے، بڑی جد و جہد سے آزاد کرایا گیا ہے، اور اس ملک کو بنانا، بسانا، آگے بڑھانا، لے کے آگے چلنا ہم سب لوگوں کا ساجھا ذمہ داری ہے. اس ساجھا ذمہ داری میں ابھی ہم لوگ تو بھاری ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ دشمن ہے، دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. ڈیمونائز کر دیا، بدنام کر دیا، رسوا کر دیا ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ایسا کر دیا، بنا دیا ہے، اس میں آپ لوگوں کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے. سارا نہ صحیح تو شکایت تو آپ سے بھی ہوگی. تو انصاف اور انصاف کے تقاضے، اس کو باقی رکھنا سب کی ذمہ داری ہے. لاٹھی اور بھینس نہیں ہونی چاہیے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جنگل راج ہے، یاد رکھیے گا. لاٹھی اور بھینس کا قانون اگر چلے گا تو لاٹھی ہاتھ بدلتی ہے، اس کو دھیان رکھیے. تو اچھا کرنا ہے اور مل جل کے کرنا ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ.